اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی مساوات کا زریں سبق اور اس کی بہترین عملی صورت۔ اس ارشاد قرآنی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رہن سہن، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں۔ اس میں باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مزدور و سرمایہ کار کی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار تقوی اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اسی لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دیں اور اپنی رحمت فرما دیں۔ رسوم جاہلیت اور اصلاح منا میں فضول اجتماعات کی ممانعت۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات میں چند رسوم جاہلیت کی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب زمانہ جاہلیت میں عرفات و مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر جب منا میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھیں کہ مشاعرے منعقد کریں اور ان میں اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کا بیان کریں۔ ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے یکسر خالی ہوتی تھیں۔ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے افعال حج کو پورا کر چکو اور منا میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرنا چھوڑو۔ جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اس میں ذکر اللہ اور عبادت کے جو فضائل و برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ علاوہ ازیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً سفر طویل کی مشقت، اہل و عیال کی مفارقت، کاروبار کو ترک کرنے اور ہزاروں روپے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں حوادث کا پیش آ جانا کچھ بعید نہیں کہ آدمی باوجود کوشش کے اپنے مقصد حج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرمایا اور فرائض حج پورے ہو گئے تو یہ مقام شکر ہے جس کا اقتضا یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام یا کلام میں ضائع نہ کرو۔ اہل جاہلیت میں ان اوقات میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا۔ تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور اور نفع ہی نفع ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ آج کل اگرچہ مسلمانوں میں وہ رسم جاہلیت تو نہیں رہی کہ مشاعرے قائم کریں اور آباء و اجداد کے تذکرے کریں، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں اور تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے بچپن میں اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کلام یا اب ہوتا ہے کہ تم اب بالغ ہو، جوان ہو، عاقل ہو۔ یا اب کی جگہ یا رب کو اختیار کرو اور اس پر نظر ڈالو کہ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو باپ کا محتاج سمجھتا ہے۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اس سے زیادہ ہے جیسا بچہ اپنے باپ کا محتاج ہے۔ نیز بعض اوقات کچھ لوگ اپنے باپ کا ذکر فخراً بھی کیا کرتے ہیں جیسے اہل جاہلیت کرتے تھے، تو اس آیت نے یہ بھی ہدایت کر دی کہ فخر و عزت کے لیے بھی ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز میسر نہیں۔ روح البیان۔ ایک اور رسم جاہلیت کی اصلاح دین و دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال۔ جس طرح جاہلیت کی یہ رسم بہودہ تھی ان مبارک ایام کو اپنے باپ دادوں کے تذکروں اور مشاعروں میں گزاریں، اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں ہی کا رکھتے تھے مگر ان کی تمام تر دعائیں صرف دنیوی حاجات اور دنیا کی راحت و عزت یا دولت کے لیے ہوتی تھیں، آخرت کی طرف کوئی دھیان
امتحان نہ ہوتا تھا، ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج میں دعا میں بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کا اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے یا دنیا میں فخر و جہت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کی پیش نظر ہے ہی نہیں۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے ساتھ حسنۃ کا لفظ مذکور نہیں، جس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں، بلکہ اغراض دنیاویہ میں ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ ان کی اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اور اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے راستہ سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیاویہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، اغراض دنیاویہ میں کامیابی ہوتی ہے، اور بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق کا بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے، دنیا کی آفات دور ہوں گی، مال میں برکت ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف و نوافل اور دعا و درود سے اور حج و زیارت سے اس کی نیت کیا ہے۔ اس آیت کی آخری حصہ میں کم نصیب محروم القسمت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرح فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی، اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے۔ مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت اور برکت، دنیوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و جہد، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب داخل ہیں، اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کی تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت و اطاعت سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے، وہ نہ ہوں تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں، صرف دنیاوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقہ کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، انجام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اس صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کے ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں ان آلات و ذرائع کی ضرورت نہیں جن کا انسان محتاج ہے، اس لیے وہ بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے اور ان پر جزا و سزا مرتب فرمائیں گے۔
الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.